اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول بینا انا نائم، فرماتے ہیں کہ سنا کہ جب ہم سو رہے تھے، رأیتنی علی قلیب علیہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں میں دیکھا، دلون فنزعت منہا، تو کہتے ہیں کنویں میں دیکھا تو اس کے اندر اس کے کنارے پر دیکھا تو ایک ڈول تھا، فنزعت منہا ما شاء اللہ، تو کہتے ہیں میں نے اس ڈول سے جیسے اللہ نے چاہا نکالا، ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر میں نے وہ ڈول جو تھا ابی قحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابو صدیق کو دے دیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے آپ کو کنویں کے اوپر دیکھا، اس کنویں کے اندر ایک ڈول تھا، تو میں نے اس کنویں کے کنارے پہ جو ڈول تھا اس کو اندر ڈال کے جب باہر نکالا تو اس ڈول کو نکالنے کے بعد پھر میں نے وہ ڈول جو تھا میں نے اس میں سے پانی نکالا جتنا اللہ پاک نے چاہا، پھر اس کے بعد وہی ڈول میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، فنازع منہا ذنوب او ذنوبین، تو اس سے ابو قحافہ کے بیٹے نے اس سے ایک یا دو ڈول نکالے، وفی نازعہ دوفن، تو انہوں نے اس سے ایک یا دو نکالے اور ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری بھی تھی، یعنی وہ جو نکال رہے تھے کچھ کمزوری کے ساتھ نکال رہے تھے، فنازع منہا، اچھا پھر کہتے ہیں واللہ یغفر لہ ضعفاہ، اللہ ان کے ضعف کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ اپنا بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں نے اپنے آپ کے کنویں پر دیکھا اور کنویں کے اوپر ہم نے ایک ڈول بھی دیکھا، اس ڈول کو میں نے پھینکا پھر کھینچا اور میں جتنا مجھے اللہ نے توفیق دی تھی، جتنا اللہ نے چاہا میں نے اتنا پانی نکال کے باہر ڈالا، اتنا اس کنویں سے پانی نکالا، اور اس کے بعد میں نے یہ ڈول حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، ابوبکر صدیق اس میں سے ایک ڈول نکالے یا دو نکالے، اور جب وہ نکال رہے تھے تو کمزوری بھی تھی، تو اللہ ان کی کمزوری کو معاف فرما دے۔ اب تیسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ وہی ڈول پھر آپ فرماتے ہیں ثم استحالت غربا فاخذ ابن الخطاب، پھر وہ چرخہ بن گیا تو اسے عمر بن خطاب نے لے لیا، فلم ارا ابکریا من الناس، فرماتے ہیں میں نے لوگوں میں کسی پہلوان کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کھینچتا ہو۔ یعنی یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کچھ کمزوری تھی، لیکن جب عمر فاروق کے پاس وہ گیا تو وہ چرخے کی طرح بن گیا، جس طرح چرخہ پھرتا نا جی، آپ ڈول پھینکتے ہیں کھینچتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے وہ ڈول کھینچا اور پھینکا۔ تو آپ بتا رہے ہیں یہاں پر اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی تنقیص بیان نہیں ہو رہی، ایک وصف کے اندر، ایک معاملے کے اندر ان کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے فرماتے وہی ڈول جو مجھے اللہ نے عطا کیا تھا میں نے کنویں میں پھینکا اور جتنی اللہ کی توفیق سی میں نے اس میں سے نکالا۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے جتنی زندگی دی تھی اور مجھ سے جتنا بھی اپنے دین کا کام لینا تھا میں نے جتنی میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی۔ اس کے بعد میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو آپ کے جو ہے 2 سال تقریباً کم بیش آپ نے پھر حکومت فرمائی، تو اسی کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ آپ کو وقت بھی کم ملا اور آپ کے وقت کے اندر فتنے بھی بڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا، ایک اور مرد نے دعویٰ کر دیا، تو آپ نے ان کئی لوگ جو مسلمان تھے مرتد ہو گئے، تو آپ نے بڑی جو ہے ان کے ساتھ معاملات کیے، تو یہ 2 سال تقریباً جو تھے نا یہ بڑی مشکل کے ساتھ آپ کے گزر، اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کی جب باری آئی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا پھیلایا کہ انسان سوچ کے گم ہو جاتا ہے کہ یار ایک شخص دین کا اتنا کام بھی کر سکتا ہے، اور اس دور کے اندر جب وسائل ہی کوئی نہ ہو، جب ایسی ٹیکنالوجی کوئی نہ ہو، اتنی سہولتیں نہ ہو، اتنی آسائشیں نہ ہوں، اس دور کے اندر عمر فاروق نے کس جرأت کے ساتھ، کس تدبر کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ، کس جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے اسلام کو جو ہے وہ 4 عالم میں جو ہے پھیلا دیا۔ تو یہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ ڈول عمر فاروق کے پاس گیا تو یہ چرخے کی طرح بن گیا، تو فرماتے ہیں عمر بن خطاب نے اسے لے لیا اور میں نے لوگوں میں کسی پہلوان کو نہیں دیکھا جو عمر فاروق کی طرح کھینچتا ہو۔